کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ماں کو مضبوط بننے کے لیے ایک سپر وومن بننے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ در حقیقت ایک مضبوط ماں وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں بچوں کی تربیت، جذباتی سپورٹ اور گھر کے ماحول کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ آج میں آپ سے یہی باتیں شیئر کروں گی کہ مضبوط ماؤں کی 5 نشانیاں کیا ہیں۔ ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے اس کے اندر ان 5 نشانیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تو وہ آپ لوگوں کے اندر ہیں تو آپ واقعی ایک مضبوط اور سمجھدار ماں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کا ماحول اور بچوں کے ساتھ خوش رہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ولاگ۔ آج کا یہ ولاگ میں شروع کر رہی ہوں شام سے۔ یہاں بس بچے فنگر چپس مانگ رہے تھے تو میں ان کے ساتھ ان کو فنگر چپس بنا کے دے رہی تھی، اور ساتھ ہی میں آج آپ کے ساتھ اپنی دن کی روٹین بھی شیئر کروں گی، اور آج اس میں نے جو زیرے والی بھنڈی بنائی ہے اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ایک مضبوط ماں میں جو سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جذباتی طور پر متوازن ہوتی ہے۔ وہ جذباتی طور پر اتنی متوازن ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے چیخنے چلانے کی بجائے ان کے ساتھ ان کی سچویشن کو سنبھالتی ہے۔ غصے یا پریشانی کی صورت میں بھی بچوں کو محفوظ فیل کرواتی ہے۔ وہ بالکل بھی بچوں کے ساتھ وہ غصے اور پریشانی کی صورت میں بھی بچوں کو محفوظ فیل کرواتی ہے۔ چائلڈ سائیکالوجی کے مطابق بچے روزانہ اپنی ماں کے جذباتی رویے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح نمبر 2 پہ ماں جو کو پوائنٹ کرتا ہے دیکھتے وہ ہیں بہت عام وہی ہے، آتے وہ اپناتے ہم ہیں، سب کیونکہ ماؤں میں ہونا آپ نے چاہیے۔ یہی ایک سنا ہے نا مضبوط کہ ماں ایک وہ اچھی جو ماں ہی بچوں کو اچھے خود مختاری صحت مند سکھاتی ماں ہے، ہی وہ صحت ہر مند بچے کام کو بچوں جنم کے دے لیے سکتی ہے۔ نہیں اسی کرتی طرح بلکہ ایک مضبوط ماں ہی اپنے بچوں بچوں سے کو بھی مضبوط کرواتی بنا ہے۔ سکتی ہے بعض اور مائیں اس کیا کے کرتی ہیں رویے کہ کو بچوں کا مثبت ہر انداز وقت میں ڈھال ہر سکتی ہے۔ کام ہر چیز ہر دوسرا وقت اہم خود ہی پوائنٹ کرتی یہ ہے رہتی کہ ہیں، لیکن ایک وہ بچوں مضبوط کو ماں خود جو ہوتی مختاری ہے وہ سکھاتی ہے۔ بچوں کو ذمہ داری سکھاتی ہے، ایک ان سے مضبوط اور ہر کام سمجھدار ماں کرواتی ہے۔ یہ بالکل نہیں کہ ایسے ہی کرتی ہے، اس وہ کا ہر کام کام خود ہی بچوں کے لیے کر نہیں رہی کرتی ہوتی ہے۔ بلکہ بچوں کے لیے بچوں سے بھی کرواتی ہے۔ بعض مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کا ہر وقت خود ہی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتی، بس پیار میں ان کے بوٹ بھی پالش کر دیے، کھانا بھی ان کو ٹیبل پہ رکھ کے دیا، ان کے برتن بھی اٹھائے، ان کی شرٹ بھی استری کی، اس طرح سے بہت چھوٹے چھوٹے کام بچوں اور بچیوں کے کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کو ذمہ داری سکھاتی ہے اور ان سے ہر کام کرواتی ہے۔ وہ یہ نہیں کرتی کہ اس کے کام خود ہی کر رہی ہو۔ اب آپ خود ہی سوچیں، ایک 15 سال کا بچہ ہے جو خود ٹیبل پہ اپنا کھانا بھی نہیں رکھ سکتا، وہ کچن سے کھانا لا کے خود ٹیبل پہ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ ماں ہی مجھے کھانا ٹیبل پہ رکھ کے دے، آوازیں دیتا رہتا ہے۔ اگر ماں نہیں تو وہ ماسی اس طرح سے کے کھانا انتظار میں کھانے کے رہتا بعد ہے بیٹھ جاتے کہ ہیں کہ مجھے کوئی کھانا ماسی لا یا کے ماں دے۔ ہی وہ ان کے نہ تو برتن خود اٹھ اٹھائے، کے ان پانی کے پیتا ہے اور سارے نہ کام ہی کرے۔ کھانے کے لیکن بعد اس ٹیبل طرح اپنے ہر کام جو ہوتے جو ہیں ہوتی ہے ایک برتن جو اپنے مضبوط اندر ماں وہ کچن میں اس طرح رکھتا ہے۔ نہیں کرتی، وہ ہر آپ کام یقین کریں کہ میں ایک بچوں کی مضبوط اور مدد سمجھدار کرتی ماں ہے۔ اپنی بعض گھروں بیٹوں میں کے دیکھا ساتھ گیا ساتھ ہے اپنی کہ بیٹیوں بچے کی پرورش بھی نوابوں بہت کی اچھی طرح ابا کرتی ہے۔ بن کر بیٹھ ان کے جاتے اگر ہیں بیٹیوں کی تو پرورش وہ اچھی نہیں خود کی کوئی جائے گی کام تو وہ نہیں کل کو کرتے، اپنے گھر میں جا کے بلکہ ماں دوسرے کو گھر ان کو جانے ہر والے بات بہت سکھائی پریشان ہوں گی۔ تو لیکن میں ایک بس آپ سے مضبوط یہی اور کہنا اچھی چاہتی ماں ہوں کہ بچوں کو بیٹوں کے ساتھ سکھاتی ساتھ ہے کہ بیٹیوں کی آپ نے تربیت بھی ہر بہت اچھی کام کریں، میں ماں کی ان مدد کو بھی کرنی بہت ہے۔ مضبوط بنائیں، نوابوں کی طرح کیونکہ ابا انہوں نے بن کر اگلے نہیں گھر بیٹھ جانا ہے۔ ان جانا، کی اس طرح سے بلکہ ماں تربیت ان کو کریں کہ ہر کل کو بات جب وہ اپنے سکھاتی ہے۔ سسرال ان میں کو جائیں یہ تو ان کو کسی قسم نہیں کی کہنا سکھاتی پریشانی ہے کا سامنا کہ نہ آپ نے ہر بات کرنا میں پڑے۔ تو بس یس یہ نہیں کہنا، وہ مضبوط ان کو جو یہ ایک بھی اچھی ماں سکھاتی ہے کہ ہوتی ہے آپ نے وہ ان تمام ہر چیزوں کو اپنی ہر بیٹی کے اچھا اندر بھی اور پیدا برا کرتی کام ہے۔ اس وہ کے شروع بارے سے میں ہی بھی بتا۔ چھوٹے چھوٹے کام اپنی بیٹی سے کروانے چاہیے کہ بیٹے یہ یہاں سے اٹھا کے رکھو، اگر وہ چھوٹے ہیں تو کھلونے جب کھیل لیے تو ان کو کہ ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں۔ اب کھانا کھانے کا ٹائم ہے تو بیٹی کو ساتھ کھڑا کریں، اب برتن لگاؤ، بیٹے کو بھی ساتھ ہی ساتھ ایسی باتیں سکھائیں، کیونکہ زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، تو بیٹے اور بیٹی دونوں کو اس طرح سے تیار کرنا ہی ماں کی ذمہ داری۔
تو بالکل اس طرح سے بچے کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک مضبوط ماں ہی اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کی عادت ڈالتی ہے اور اس کو سکھاتی ہے کہ ہر کام میں ماں کی مدد کرنی چاہیے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، نہ کہ اپنے ابا کی طرح نوابوں کی طرح بیٹھ کے آرڈر ہی کرنے چاہیے، بلکہ ماں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ہر کام میں اس کی مدد کرے، اس کو ہر بات سکھائے، اس کو ہر اچھے برے میں ایک اچھی اور سمجھدار ماں ہی اپنی بچوں کو نہیں کہنا بھی سکھاتی ہے، ان کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے ہر کام میں ہاں نہیں کہنا، آپ نے ہر کام میں جو آپ کو نہیں آتا اس میں یس نہیں کہنا، کیونکہ اس طرح سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ اس طرح بچوں میں بھی ایک باؤنڈریز قائم ہو جاتی ہیں اور بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، جو کام میرے کرنے کے ہیں میں نے وہی کرنے ہیں اور باقی کام میں نہیں کروں گا۔ اس سے بچوں میں یہ جو باتیں ہیں یہ بچوں میں کانفیڈنس بھی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ بچوں کو اپنے اچھے برے کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ ماں ہی سکھاتی ہے کہ ہر وقت ہر کام پہ ہمیں یس بھی نہیں کہنا اور ہمیں ہر وقت ہر کام پہ نو بھی نہیں کہنا۔ کام جو آپ کو آتا ہے، جو آپ دیکھیں آپ کو اس کام میں آپ کو ہاں کہنا ہے تو آپ اس میں ہاں کہ، اور اگر اس میں نہیں کہنا ہے تو اس کو بالکل ہی آپ اس بات کو انکار کر دیں۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بچے میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو باتیں نہیں سکھائیں گی تو اس کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں پیدا ہوگا، اس کے اندر اچھا فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی۔ تو یہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا بچے میں ماں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اگر ماں اچھا فیصلہ کرنے میں کرتی ہے، ذمہ داری سے اپنے کام کرتی ہے، ہر کام میں بچوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے، تو یہی عادتیں ماں سے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، خاص طور پہ بیٹی میں یہ باتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ آج آپ جانتے ہی ہیں نا، ایک ماں کو دیکھ کے ہی لوگ بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں کہ اگر ماں سمجھدار ہے تو بیٹی بھی سمجھدار ہوگی، اگر ماں سگڑ ہے تو اس کی بیٹی بھی سگڑ ہی ہوگی۔ لیکن اگر ماں ہی سمجھدار اور مضبوط نہ ہو تو اس کے بچے کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو میرا اہم ہے وہ اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ ایک اچھی مضبوط اور سمجھدار ماں بالکل اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایکسکیوز کرتی ہے کہ یہ بیٹا میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یا مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچوں سے معافی مانگنے میں کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتی کہ میں کیوں اپنے بچوں سے معافی مانگوں، اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بچہ بھی معافی اور یہ بچے کو بتاتی ہے کہ جب آپ بھی غلطی کریں تو آپ بھی معافی مانگیں، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ تو یہ بات بھی بچہ اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے یا میری ماں غلطی کر کے معافی مانگ رہے ہیں تو مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، مجھے بھی اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا میرے سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو مجھے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ لیکن اگر جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے جو غلطی کر کے یا معافی نہیں مانگ رہے تو وہ بھی یہی کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی پھر اسی لائن پہ چلتے ہیں۔ اس لیے جو ہم گھر میں کرتے ہیں بچے ہمارے سے ہی سیکھتے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں نا کہ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے، ماں ہی بچوں کو سب اچھا برا سکھاتی ہے۔ تو یہاں میں زیرے والی بھنڈی بنا رہی تھی، آپ یقین کریے یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بغیر پیاز کے بنتی ہے۔ یہاں میں نے بھنڈی کو پہلے فرائی کر لیا تھا، پھر میں نے اس کے اندر گھی میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا اور آدھی چمچ میں نے میتھی دانہ ڈالا تھا۔ اس کے بعد ٹماٹر ڈال کے میں نے ہری مرچیں، ٹماٹر ڈالا اور تھوڑا سا میں نے املی کا پانی بھی ڈالا تھا اور ہری مرچیں ڈال، تو یہ ہری مرچوں میں ہی بنتی ہے۔ نمک اور ہلدی اس کے اندر میں نے ایڈ کی، تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر۔ ایک جو مضبوط ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو صرف بولتی ہی نہیں رہتی، بچوں کے ساتھ وہ بچوں کو سنتی بھی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ یہ اس قدر اچھی ہے کہ بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سننے والا بھی ہے، ہمارے ساتھ کوئی
بات کرنے والا بھی ہے۔ اگر آپ کے بچے بول رہے ہیں تو انہیں مت ٹوکیں، ان کی بات پوری سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب تک ان کی بات پوری نہ ہو جائے ان کو چپ نہ کروائیں۔ اس طرح سے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اپنی بات پوری کرنے کے لیے۔ جب وہ اپنی بات پوری کر لیں تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، آپ نے یہ بات سے ایسے غلط کی یا صحیح کی۔ یہ اس بات کا بھی ایک ماں ہی اپنے بچوں کو بتاتی ہے تو وہ لازمی اپنے بچوں کو اور ایک مضبوط اور اچھی ماں ہی پورے وزڈم کے ساتھ اپنے بچوں کو سنتی ہے اور اس کا آنسر دیتی ہے، نہ کہ وہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ بولتی ہے کہ مجھے نہیں آتا، جاؤ اپنے ابا سے پوچھو، جاؤ فلاں سے پوچھو، مجھے اس چیز کا جواب نہیں آتا۔ اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو بھی اس انداز میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ بولیں، ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یا میں آپ کو تھوڑی دیر بعد جواب دے دوں گی۔ اس طرح سے اگر آپ بچہ دن میں 8 یا 10 سوال آپ سے پوچھ لیتا ہے تو آپ چڑچڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا بچہ سوال پوچھ رہا ہے، یہ لوگ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے اور ذہین بچے ہی ایسے سوال پوچھتے ہیں، اور ان کو اس طرح سے جواب دینا چڑچڑاہٹ کے ساتھ نہیں کرتی۔ وہ ان کو بہت پیار سے اور محبت سے یہ بات کرتی ہے، ان کے کسی بھی بات کو مسترد نہیں کرتی بلکہ ان کو فیل کرواتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کی بات کو سمجھتی ہے، نہ کہ خود جذباتی ہو کر ان کے جذبات کو مسترد کرتی ہے۔ اور اگلا اور آخری پوائنٹ جو میرا ہے، ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہے، نہ کہ وہ صرف بچوں کے لیے ہی یا دوسروں کے لیے ہی نہیں جیتی۔ اکثر مائیں یہ کہتی ہیں جو شادی کے بعد، جی اب تو ہماری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ہماری زندگی میں کیا ہے، ہم صرف ان کے لیے ہی جی رہے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ ایک مضبوط اور اچھی عورت جو ہے وہ اپنے لیے بھی جیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اس کو اپنے لیے بھی جئیں، اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ اور ایک اچھی اور مضبوط ماں جو ہوتی ہے وہ ذہنی طور پر بالکل مضبوط اعصاب کی مالک ہوتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے، وہ اپنے لیے بھی جیتی ہے اور اپنی سیلف کیئر کا بھی بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف نہیں کر دیتی، وہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالتی ہے۔ وہ جیسے کہ وہ اپنے مشغلوں سے جڑی رہتی ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، قرآن، واکنگ۔ آپ بھی اسی طرح کریں، اپنے آپ کو مختلف مشغلوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ اس سے آپ ایک اچھی ماں بن جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر یہ ساری باتیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہیں تو آپ ضرور اپنے اندر یہ ساری باتیں پیدا کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں، کیونکہ ایک مضبوط ماں کے بچے ہی مضبوط اور ذہنی اعصاب کے مضبوط ہو سکتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ کہ ایسی ماں کے بچے جو کہ ذہنی کمزور ہو اور اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں دوسری جو مضبوط ماں ہوتی ہے اس کے بچے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔